سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون۔ فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون۔ صدق اللہ العظیم۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور شکر کہ اس نے ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس رب نے اپنے کلام کی فکر کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے اور غور و فکر کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے زندگی میں پہلی بار سورہ یوسف کی ان آیات کو سمجھنے کے لیے بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس رب نے ہمیں قبول کیا، ورنہ وہ اپنے کلام کے لیے ان کو قبول کرتا ہے جس کے دل میں طلب پیدا ہو جائے۔ جن کے دل میں طلب پیدا نہ ہو جائے اللہ ان کو قبول نہیں کرتا ہے۔ پانی وہی پیے گا جس کو پیاس ہوگی، لیکن پیاسے کے پیچھے پانی نہیں جاتا ہے، بلکہ پیاسا کیا کرتا ہے؟ اس لیے نمازیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو قرآن کی پیاس لگ جائے، ان کے دلوں میں اللہ کے کلام کی طلب اور تڑپ پیدا ہو جائے، اور ان نمازیوں کو جہاں مسجد میں آئے ہیں ان کو ہمارا معاون اور مددگار بنا دے۔ یہ ہماری اصلاح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھیج دے۔ آئیے دیکھیں گے ترجمے کو، اور ترجمہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو آیات آپ نے پڑھی تھی اس میں وعدہ ہو گیا تھا، میثاق ہو گیا تھا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے ساتھ کہ میں اپنا یہ بیٹا تو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا
کہ بادشاہ نے ہم سے آئندہ کے لیے سامان کیا کر دیا ہے؟ روک دیا ہے. اب اگر ہمارا یہ بھائی نہیں جائے گا تو ہمیں آئندہ کے لیے سامان نہیں ملے گا. تو یہ باتیں ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا سامان کھولو، کیا ہے تم لائے ہو. جب سامان کھولا گیا تو سامان کے اندر نہ صرف وہاں سے سامان جو ملنا تھا وہ تھا، بلکہ یوسف علیہ السلام نے اپنی جیب سے اتنا عرصہ باہر رہے، بادشاہ ہے تو اپنے حصے کا پیسہ بھی اس میں شامل کر کے ان کو بھیجا ہے. اب جو ہی انہوں نے کھولا ہے تو یہ تو خوش ہو گئے سارے کے سارے، اور کہا کہ ابو جی اب اور ہمیں کیا چاہیے، یہ جو بھائی ہمارے ساتھ جائے گا تو ایک اونٹ کا اضافی سامان ہمیں مل جائے گا. تو پھر آپس میں وعدہ ہوتا ہے، اور وعدہ یہ ہوتا ہے کہ اس وعدے پر میں کسی اور کو گواہ نہیں بناؤں گا، گواہ کون رہے گا؟ اللہ ہی رہے گا. اور پھر وہ رخصت کرتے وقت، اب جب رخصت ہو رہے تھے تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو جو نصیحت کر رہے ہیں، آج وہ نصیحت میرے لیے اور آپ کے لیے ایک زبردست سبق آموز، اور ہم کس طرح سبق دے سکتے ہیں اپنی اولاد کو، جس طرح یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو رخصت کیا ہے، کس عاجزی و انکساری کے ساتھ، تدبر و تفکر کے ساتھ، کتنی سوچ کے ساتھ، لیکن ہر وقت یہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنی رائے دے سکتا ہوں، اصل کام کرنے والا اللہ ہی ہے. یہ دیکھیں گے آج کے ترجمے میں، آپ غور کریں گے. 15 منٹ آپ نے دینے ہیں، لیکن اپنی فکر سوچ کو یہاں لگا دیں. ٹھیک ہے جی؟ اچھا، جو لوگ جا رہے ہیں نا ان کو بٹھائیں گے. اب بیٹھ جاؤ بیٹا، شاباش. ہم دیکھیں گے قرآن کو شروع سے دیکھیں گے. جو آیات ہے وکالا سے، یہ بار بار آ رہا ہے کالا، تو آپ کو یاد ہے؟ اور اس نے کہا، اور اگر خاتون ہوتی تو کیا ہوتا؟ وکالت. وکالت تو کیا معنی ہوتا؟ شی سیڈ، اس نے کہا. ہماری زبان میں اگر عورت ہے تو اس نے کہا، مرد ہے تو، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوتا ہے. اگر عربی میں ایک ہے اور وہ مذکر ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ قالا. لیکن اگر خاتون ہوگی تو کیا ہوگا سر؟ قالت. اس کے ساتھ کیا لگاؤ گے؟ تا لگا دو گے، اور اس کے اوپر جزم لگا دو گے. لیکن اگر یہ بہت سارے لوگ ہیں تو کہ قالو، ان سب نے کہا. لیکن اگر عورتیں ہوں گی تو آپ کہیں قلنا. کیا کہو گے؟ قلنا. نون کے الف نہیں لگاؤ گے، بس ایسے ہی قلنا. تو یہ ساری باتیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. اسی طرح اگر ہم کسی اور لفظ کو لاتے ہیں، مثال کے طور پر دخلا ہے، تو اس کے معنی کیا ہوگا؟ وہ داخل ہوا. اور اگر ہم یہ کہیں کہ دخلت تو کیا معنی ہوگا؟ دخلت، وہ لڑکی داخل ہوئی. تو اس کا معنی شی انٹر. ٹھیک ہے جی؟ اب یہاں پہ یہ ہی ہے اور یہ کیا ہو گیا؟ اب یہ دو اگر ہو گئے تو یہ اگر دو مرد داخل ہوئے تو یہ دخلا کیا ہو جائے گا؟ دے بوتھ انٹرڈ. ٹھیک ہے جی؟ وہ دونوں داخل ہوئے. لیکن اگر یہ جمع کے صیغے میں ہوگا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ دخلو. شاباش. دخلو، وہ سب داخل ہو گئے. اب یہاں اگر دو لڑکیاں داخل ہوتی ہے تو دخلا نہیں ہوگا بلکہ دخلا تھا. یہ کیا ہو جائے گا؟ دخلا تھا. اور اگر بہت ساری ہو جائیں گی نا تو میں نے ابھی بتایا تھا کیا ہوگا؟ دخلنا. دخلنا. بس اب یہ آپ کو سب کو آنا چاہیے کہ کوئی بھی 3 حروف پر مشتمل لفظ ہوگا اس کو آپ اس پیٹرن پہ لائیں گے، اور یہ ترجمہ ہوگا پاسٹ ایکٹیو میں. ٹھیک ہے سر؟ یہ یاد رکھیں گے آپ. اب اس طرح کوئی بھی ہوگا تو آپ اس کو کر سکتے. مثال کے طور پر دخلا کی جگہ اکلا ہے، ذہبا ہے، رجعا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح نصرا ہے. نصرا کے معنی کیا ہے؟ اس نے مدد کی. لیکن لڑکی نے مدد کی تو کیا ہوگا؟ نصرت. اگر دو نے مدد کی تو کیا کہو گے بیٹا؟ نصرا. اگر سب نے مدد کی تو کیا کہو گے؟ نصرو. اگر لڑکی نے مدد کی نصرت، دو نے کی ہے نصرتا. نسا نہیں، سین نہیں بولو گے. نصرتا
اور جب بہت ساری ہو جائیں کیا کہو گے؟ نسورنا. کیا پڑھو گے؟ نسورنا. اب ایک اور کر لیتے ہیں، چلیں جی، تاکہ ذرا پریکٹس ہو جائے. سر دراز صاحب وہ بیٹھ گیا، جلسا، لڑکی بیٹھ گئی، جلست. اگر دو لڑکے بیٹھ گئے تو کیا ہوگا بیٹا؟ جلسا. اور سارے بیٹھ گئے، شاباش. اور اگر لڑکی دو بیٹھ گئی تو کیا ہوگا؟ تو دوسرا پڑھو، جلستا. اور جب سب بیٹھ گئی، جلسنا. کیا کہیں گے؟ جلسنا نہیں کہو گے. اگر جلسنا کے ساتھ الف لگا دیا، کھینچ لیا، تو وی سیٹ، ہم بیٹھ گئے، یہ نہیں ہوگا. کلیئر ہو گیا؟ تھوڑی سی پریکٹس کریں گے نا آپ. یہ پورا ہفتہ آپ کے لیے ہوم ورک کریں گے آپ. اب اس میں دیکھیں گے، ڈھونڈیں گے یہ الفاظ. وقالا، اور کہا، یا یعقوب علیہ السلام نے. یا کے معنی اے، بنی کے معنی کیا ہے؟ بیٹے، بیٹو. اور یا کے معنی میرے. اے میرے بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ بن، بنی. بنی اسرائیل کے معنی کیا ہے؟ اسرائیل کی اولاد. آپ اردو میں لکھتے ہیں نا ابن، تو یہ بن کن کو بنا اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بنا، بنانا. والد اپنے بیٹے کو بناتا ہے، اس لیے اس کو بن کہتے ہیں. سمجھ گئے بات کو؟ والد کیا کرتا ہے؟ بچے کو تعلیم، تربیت اور اس کو بنانے، اس کو کیا کرتا ہے؟ اسٹیبلش، اس کو پورے طریقے سے بلڈ اپ کرتا ہے، تعمیر اس کی کرتا ہے ہر لحاظ سے. پیٹ میں درد ہو گیا تو، کوئی اور اخلاقی معاملہ ہے تو، ہر معاملے میں باپ کیا کرتا ہے؟ اس کو بناتا ہے. تو اس بنانے کا نام کیا ہے؟ بن. سمجھ گئے بات؟ اس لیے اگر آپ سے لڑکوں سے، بچوں سے پوچھے گا نا، اسکولوں میں تو نہیں پوچھے گا، کیونکہ ان کو خود عربی نہیں آتی ہے. ٹیچر کو عربی نہیں آتی اردو والے کو، اس لیے وہ کہے ابن کہتے، بیٹھے کو کہتے یار بس پڑھتے رہو. لیکن آپ کو معلوم ہو گیا، اب آپ بتا سکیں گے. آگے کہیں لا تدخلوا. اب آ گیا لا تدخلوا، کیا مانے؟ نہیں، مت. تا کے مانے تو، اور دخلا کے مانے داخل ہو، اور واو الف سب. تم داخل نہ ہونا. من باب واحد، ایک گیٹ سے، ایک دروازے سے. یعنی شہر کا دروازہ نہیں ہوتا ہے، شہر کے گیٹ ہوتے ہیں. آپ شہر کے دروازوں میں یعنی گیٹوں میں سے آپ ایک گیٹ میں سے داخل نہ ہونا. ہاں، اب اس میں کیا حکمت ہے؟ اب بتائیں گے، سوچیں گے. آپ نے کیا کرے؟ وَدْخُلُوا، داخل ہونا ہے، داخل ہو اور داخل ہو. من ابواب، دروازوں میں سے. کون سے دروازوں سے؟ متفرقہ، مختلف. اردو میں بھی متفرق کہتے ہیں نا. مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے. یہاں تو لگا دیا، یہ جملہ مکمل. کیا معنی تھا؟ کیا وجہ تھی کہ ایک دروازے سے نہیں داخل ہونا؟ اس لیے کہ آپ کم نہیں ہیں، آپ 10 افراد ہیں. آپ جو ہی ایک دروازے سے داخل ہو گئے تو لوگوں کو شک ہو گئے، پتہ نہیں کہاں سے لوگ آ گئے. دوسری بات، یعقوب علیہ السلام کی اولاد چونکہ پیغمبر کی اولاد ہے، خوبصورت ترین اولاد. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کو دیکھیں، آپ کے اوپر نظر نہ لگ جائے، آپ کو نظر نہ لگ جائے. ایک. تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے مختلف دروازوں کو جا کر کے داخل ہونا ہے تاکہ لوگ آپ کے اوپر کوئی گمان نہ کرے. یہ تھا. اب یہ بات کس نے کہی ہے؟ اپنی رائے دی ہے. یہ اوپر سے حکم نہیں آیا ہے، یہ کیا ہے؟ اپنے دل کی رائے ہے نا، دے رہے. اب کیا کہہ رہے ہیں آگے دیکھیں ذرا. یہ جو میں رائے دے رہا ہوں، ما اغنی، اور نہیں بچا سکتی ہے عنکم، تم کو، من اللہ، اللہ سے، من شیء، کوئی چیز یا ذرا کوئی چیز، کوئی چیز،
جو اللہ کی طرف سے آ جائے، اگر اللہ کی طرف سے کوئی مسئلہ آ جائے تو میری رائے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی ہے، تمہیں بچاؤ. یہ نہ کرو کہ بھائی مجھ پہ بس بھروسہ کر لو. کس پہ کرنا ہے؟ یعنی میں صرف رائے دے سکتا ہوں. یعنی پیغمبر کی بات دیکھیں ذرا کہ میں صرف رائے دے رہا ہوں، بچانے والا میری رائے تمہیں نہیں بچا سکے گی. کیونکہ آگے کہہ رہے ہیں ان الحکم الا للہ، کیونکہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ ہاں، ان کے معنی ہوتا ہے اگر، لیکن یہاں کے معنی نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بعد اگر الا آ جائے تو ترجمہ نہیں ہوگا. نہیں ہے حکم مگر کس کا ہے؟ اللہ کا. حکم کس کا چلتا ہے؟ یہ میں نے جو حکم دیے نا، یہ میرا ذاتی حکم ہے. اصل حکم کس کا ہے؟ حکم وہ چلاتا ہے، اوپر والا. یعنی ان کے دل میں یہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ایمان کیا کرتا ہے؟ دل میں ڈالتے. تربیت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ آگے دیکھیں، علیہ توکل، تو اسی پر توکل بھروسہ کرتا ہوں، اور تو کے معنی میں، یعنی میرا ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے کہ میں نے ہمیشہ اسی پر اور ہمیشہ بھروسہ کرتا ہوں اور کروں گا. اس کے اندر فیوچر کا بھی ہے اور حال کا بھی ہے. آپ بھی جاتے ہوئے گھر سے نکلتے تو کہتے ہو نہیں جی؟ کیا کہتے ہیں؟ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہمیشہ اسی پر بھروسہ کیا، تمہیں اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں. وعلیہ توکل، اور اسی پر، اور اسی پر فا کے معنی اب ترجمہ کریں گے. پس لام کے معنی لازم ہے، یا کے معنی یہ لوگ، اور توکل کے معنی بھروسہ کرے. المتوکلون، بھروسہ کرنے والے. بھروسہ کرنے والے ہمیشہ اسی اللہ پر کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ کرتے ہیں. اپنی قابلیت، اپنی صلاحیت، اپنے علم پر بھروسہ. یہ اگر آپ کے دل میں آ جائے، میرے دل میں آ جائے، اور بڑوں کے دلوں میں آ جائے کہ بھروسہ اسی پر، تو کہیں بھی کوئی جعلی کام نہیں ہوگا، پھر غلط کام. کیونکہ وہ اللہ پہ توکل کر رہا ہے نا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں یار یہ کرپشن کیا، پیسہ زیادہ آ جائے گا. یہ کسی کی جیب ماری تو پیسہ آ جائے گا. کسی کی زمین وہ سب وہ لے آئے اپنی، تو ہم کہہ رہے ہیں بس جائیداد آ گئی. یہ نہیں ہے. بس آپ کیا کریں گے ہر معاملے میں؟ اللہ پہ بھروسہ. آگے جی، اب آپ نے ترجمہ کیا. ولما، اور جب، اور جب دخلا، ایک داخل ہوا. دخلو وہ سب یہ دخلو آ گیا نا. جب وہ داخل ہوئے، من سے، حیث کے معنی جہاں سے، جہاں سے وہ داخل ہوئے، جہاں جس طرح ہمارا مشورہ دیا تھا، حکم دیا تھا. ہم ان کو کس نے دیا تھا؟ ابو ہم، ان کے ابو جان نے، ابا جان نے. جس طرح ابا جان نے ان کو مشورہ دیا تھا، اسی طریقے سے وہ کس طرح مشورہ دیا تھا جی؟ یاد ہے آپ کو؟ الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے. الگ الگ دروازوں سے داخل ہو گئے. ہو سکتا ہے کہیں 20 دروازے ہوں گے، یہ تو 10 آدمی ہیں، تو ہر ایک بھی وہاں سے تم داخل، وہاں سے داخل ہونا. تو یہ داخل جب ہوئے تو ان کے ابو نے ان کو امر کیا تھا. امر کے بعد مشورہ، حکم دیا تھا. پھر کہا ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مشورہ تھا، ما کانا، نہیں تھا، فائدہ یا غنا، عنہم ان کو، من اللہ اللہ سے، من شیء ذرا بھی، یعنی نہیں فائدہ دیا تھا یا دے سکتا تھا یہ مشورہ اگر اللہ کا اوپر سے. اب نہیں سمجھے ہوں گے نا بات کو.
کہ انہوں نے جو مشورہ دیا تھا کہ آپ نے مختلف 3 دروازوں سے 10 دروازوں سے داخل ہونا ہے، کہہ رہا کہ یہ میرا مشورہ ہے، تو لیکن یہ مشورہ جو ہے ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، یہ مشورہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے بچا نہیں سکتا ہے، میرا مشورہ تھا۔ کیا تھا یہ؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ کر رہا ہے، الا حاجتن، مگر حاجت تھی، حجت جس کو آپ کہہ رہے ہیں، حجت تھی، یہ ضرورت تھی، یہ ضرورت تھی، اٹ واز نیڈ فی نفس یعقوب، یعقوب کے دل میں، یہ فی کے معنی میں، نفس کے معنی نفس دل، اور یعقوب کے معنی یعقوب، یعنی یہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں خیال تھا جو اس نے اپنے دل سے یہ باتیں کی ہے، یہ اوپر سے حکم نہیں ہوا تھا۔ قضاہا، جس کا اس نے فیصلہ کیا، قضا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ قاضی سے نا، قاضی، جس میں فائز عیسیٰ ہے آپ کا قاضی بنا ہوا ہے، یہ اسی طرح قضا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ کرنے والا، قاضی۔ تو یہ اس نے جو فیصلہ کیا، یہ اس کے دل میں ایک تمنا، ایک ضرورت، ایک خیال اس نے آگے پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی طرف سے یہ کام کیا۔ یہ کیوں کیا ہے؟ کیوں کیا ہے؟ اب دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، کون وہ؟ یعقوب، لا کے معنی ضرور، اور زو کے معنی والا، والا تھا، علم والا، وہ ضرور علم والا تھا۔ کون سا؟ لما، جو علمنا، سکھایا تھا، نہ ہم نے، ہو، اس کو، یہ اس کا اپنا علم نہیں تھا کہ وہ اپنے علم کی بنیاد پہ، وہ ہم نے علم دیا تھا، دل ہم نے دیا تھا، سوچ ہم نے دے رکھی تھی، اس سوچ کو وہ استعمال کر رہا تھا۔ یعنی اوپر اللہ تبارک و تائید کر رہا ہے نا کہ جو یہ رائے دے رہا تھا، یہ رائے تو دے رہا تھا اپنی طرف سے، لیکن علم پیچھے کس کا تھا؟ ہاں، یہ اب اس کو سمجھنا یہ ضروری ہے۔ اب اس کے بارے میں کیا ہے؟ لیکن اکثر لوگ کیا ہے؟ لا یعلمون، نہیں جانتے ہیں اس مسئلے کو۔ بہت سارے لوگ جو ہے اس معاملے کو نہیں جانتے۔ جب وہ بول لیتا ہے یار دیکھو کتنا کمال میں نے کیا، آپ کو مشورہ نہ دیا ہوتا نا تو غرق ہو جاتا، کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہو؟ یار دیکھو یار میرے پاس آ گئے نا، بچ گئے، یہ نہیں کہے گا اللہ نے بچا لیا تمہیں، اور تو میرے پاس آیا تو ہوا یہ کام، پھر وہ اپنی طرف لاتا ہے۔ اگر آپ رب کی طرف لے جائیں تو رب پھر کہتا ہے کہ یہ میں نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی، ورنہ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ آگے دیکھیں جی، اب وہی اوپر ہے وَلَمَّا دَخَلُوا، پھر آ گیا، اور جب یہ داخل ہوئے یوسف پر، جب یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے تو استقبال پھر کیا ہوگا، میرے بھائی آ گئے، لیکن ان کو تو کوئی پتہ نہیں ہے، بھائی کو بھی نہیں پتا، چھوٹے کو، کہ یہ یوسف تو گیا۔ انہوں نے کیا کہا تھا نا کہ یوسف کو نہیں لاؤ، یہ اپنے دوسرے بھائی کو نہیں لاؤ گے تو تمہیں سامان نہیں ملے گا۔ تو جب وہ بھائی آیا تو اس کو بلایا ہوگا، آوا، جگہ دی، آوا الیہ، اپنے پاس، اپنی طرف، اخاہ، اپنے بھائی کو، اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی۔ اس کو کہا ہوگا نا تو ادھر آ جائے، ادھر بیٹھ، ہاں، پھر کان میں کہا ہوگا، سب کے سامنے نہیں کہا ہے۔ قالا، کہا یوسف علیہ السلام نے، انی، بے شک میں، کیا ہوں؟ اخو، بھائی ہوں،
کا کس کا؟ تمہارا، اور میں تیرا بھائی ہوں. تو سمجھا ہوگا یہ تو بادشاہ ہے، مجھے بلا لیا اپنے ساتھ. ڈرتا ہے آدمی نا، یار کیا ہو گیا ان سب میں مجھے بلا لیا. تو اس کو کان میں کہا، اس سے کہنے لگا میں تمہارا بھائی ہوں. اب اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا بھائی میرا کہاں ہے، وہ تو گیا، وہ تو خون آلود کپڑے لا کر کے بتا دیا تھا کہ بھائی تو چلا گیا. اب ہماری تو فکر سوچ میں بھی نہیں ہے کہ یوسف یہیں ہو گئے. تو ان کا کہ نہیں، میں تمہارا بھائی ہوں. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں ذرا غور سے دیکھیں. فا کے معنی پس، لا کے معنی نہیں، تا کے معنی تم. یہ بتسا جو لفظ ہے نا، یہ ہے تب تئس، تم رنجیدہ نہ ہونا، رنجیدہ نہ ہونا، نہ ہو رنجیدہ تم. کیونکہ وہ رنجیدہ کیوں تھا کہ اس کا بھائی ابھی بھی اس کے ذہن میں نہیں آ رہا ہے کہ بھائی میرا یہ ہے. وہ تو بالکل بھائی سے محروم ہو گئے تھے نا ایک قسم کے. تو کہہ رہے ہیں رنجیدہ نہ ہونا. وہ تو آنسو آئے ہوں گے نا کہ میں تمہارا بھائی ہوں. تو بھائی کی محبت دیکھ کر کے آپ کا کیا خیال ہے؟ اور بادشاہ ہو تو ان کے تو آنسو خوشی سے بھی اور ماضی کو یاد کرتے ہوئے کیا ہوگا؟ رنجیدہ ہو گیا ہوگا. تو کہا کہ تم رنجیدہ نہ ہونا، بما اس سبب سے، اس وجہ سے، کانو یا ملون یہ کام کیا کرتے رہے. یعنی یہ جو بھائی ہمارے ساتھ جو کام کرتے رہے اس کو ذہن میں نہیں لانا، اس پہ رنجیدہ. تم ان سے کہیں دل میں پریشانی نفرت نہ پیدا کرنا. یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ عربی کے جو الفاظ بتائے جا رہے ہیں، یہ جب آ رہے ہیں کانو یا ملون، کانو یشکرون، تو اس کو انگریزی میں کرتے ہیں یوز ٹو ڈو، یوز ٹو ڈو. اس طرح کا کانو یا ملون، کانو یشکرون، کانو یسجدون، تو سجدہ کیا کرتے تھے. کیا کہیں گے؟ کیا کرتے تھے. اگر میں یہ کہوں کانو یکتبون کیا ہوگا جی؟ حضور صاحب بتائیں. وہ لکھا کرتے تھے. ہاں. اور کانو یجلسون، ہاں وہ مجلس سے کیا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے، یہ ترجمہ یہاں تک پورا ہو گیا. اب آخری آیت رہ گئی، آخری آیت. اب دیکھیں غور سے دیکھیں. فلم میں آ گیا تھا ادھر، یعنی کہ پھر جب جہازہ میں نے بتایا تھا آپ کو. جہازہ کون سا سامان؟ جہازہ، یہ جہیز سے ہے اردو میں. جہیز بنانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ جہیز بنانا، جہیز کا سامان کیا ہوتا ہے؟ پیک کیا جاتا ہے. سامان کو پیک کیا جاتا ہے اچھے طریقے سے، اس کو سی کر کے اس کو صحیح طریقے سے، تاکہ اندر وہ بالکل محفوظ ہو جائے. اسی سے لفظ جہاز. جب کارگو میں آپ سامان رکھتے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس لیے اس جہاز کو آپ جہاز اس لیے کہتے ہیں. اور جہاز میں جب آپ اندر داخل ہو جاتے ہیں تو آپ بھی پیک ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ کی اس پیکج کو جو آپ کو پیک کیا جاتا ہے، محفوظ کرایا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام جہاز رکھا ہے. اب اردو والوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کہ اردو والے قرآن کی عربی سے ناواقف ہوتے ہیں. جب ہم طالب علم بن جائیں گے تو ہماری اردو کیا ہو جائے گی؟ کلیئر ہو جائے گی، اچھی ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائے گی. پھر ہم جہیز جب بات کہیں گے نا، یہ جہیز تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی جہیز دیا تھا. تو یہ جہیز وہ ہے سامان. یعنی جب انہوں نے سامان تیار کیا ان کا بجہازہم ان کے سفری سامان، ان کے سفری سامان کو جو لے جانے والے تھے ان کو تیار کیا. تو جعلا رکھ دیا. اب میں آپ سے تھوڑا سا پوچھتا ہوں، جعلا کیا اس وزن پہ ہے یا نہیں ہے؟ جعلا ایک نے رکھ دیا.
اس کا ترجمہ ہو گیا ہی پٹ. اگر دو نے رکھا تو کیا کہوں گا میں؟ شاباش. جعلا دو نے رکھا. اور اگر سب نے رکھا ہوتا جعلو. اگر لڑکی نے رکھا ہوتا تو کیا ہوتا؟ شاہ بچے. ماشاء اللہ یار کیا بات ہے، آپ لوگ تو بن گئے استاد. اور دوسرا جو لڑکی ہوتی دو لڑکیاں جعلتا. اور اگر یہاں بہت ساری لڑکیوں نے رکھا ہو جعلنا. شاباش یار آپ استاد بن گئے بالکل. آج الطاف صاحب دیکھیں بن گئے، اب ٹیچر بن گئے. اب یہ جعلتا کے معنی، اب یہ کیا رکھا ہے انہوں نے؟ سقایا. سقایا ساقی، پینے کا، ڈرنکنگ کپ. کپ آف ڈرنک کون سا ہوتا ہے؟ پینے کا پیالہ. پینے کا پیالہ یہ سقایا اس کو کہتے ہیں جس میں پانی پیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ وہ دوسرا پیالہ ہو، بڑا پیالہ. کوئی ایسا پیالہ تھا جو اس کا، اور یہ بادشاہ کا پیالہ ہے. بادشاہ کا پیالہ رکھا ہوگا نا وہاں پہ کہیں ٹیبل پہ یا ادھر ادھر، تو یوسف کا اس کو کیا کر دیا؟ رکھ دیا. اچھا رکھنے والا ایک ہوگا یا 10 ہوں گے؟ اس لیے یہ کیا لگے جعلا. اگر سب نے رکھا ہوگا تو جعلو. جعلو سقایا. ان سب نے جا کر کے، اور پیالہ اتنا بڑا تو نہیں تھا نا، ایک آدمی نے کہا وہ رکھ دو اس میں. تو کیا ہوا؟ فی رحل اخیہ. فی معنی ان میں، اور رحل کس کو کہتے ہیں؟ کیا بات اردو میں؟ ہاں شاباش شاباش. ہاں صحیح بالکل. اردو میں بولے، اردو میں، اردو میں استعمال کرتے ہیں آپ؟ قرآن شریف رکھتے ہیں نہیں؟ اب آپ ہاں یہ دیکھیں نا، ابھی خان صاحب نے بول دیا کیا ہے رحلت. کیا ہوتا ہے رحلت؟ ہاں اس کا کیا ہوتا ہے؟ وہ جب رحلت کرتا ہے سامان سفر پہ جانا، وہ سامان سفر لے کے جاتا ہے، اس لیے اس کو رحلت کہتے ہیں. ورنہ آپ کیا کہتے ہیں جی؟ آپ بتائیں تھوڑا سا. رحلت کر گیا، ہاں چلے ہی گیا، ہاں اس طرح ہی کہتے ہیں نا. رحلت کے معنی کیا ہے؟ اپنی زندگی بھر کا سامان ساتھ لے کے جانے والا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا اردو صحیح ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی؟ کیا ہو جاتی ہے؟ ہاں بیٹا بتاؤ، اردو درست ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ فزکس کے استاد سے نہیں ہوتی ہے، کیمسٹری والا نہیں بتائے گا، یہ اردو والا استاد بتائے گا اگر اس نے عربی پڑھی ہو. سامان کون سا سامان ہوگا؟ سفر. سامان سفر میں رکھ دیا. اب اس کا کیا کریں گے؟ رحل. رحل سامان سفر. اخیہ اپنے بھائی کے. بس جب بھائی کے سامان میں رکھا تو بادشاہ کا پیالہ گم. بادشاہ نے فوراً کہا یار میرا پیالہ کہاں گیا؟ تو لوگوں نے کہا ہو سکتا ہے یار ان کے کہیں بوریوں میں، سامان میں کہیں نہ گیا ہو، کیونکہ کوئی اور تو ہے ہی نہیں یہاں پہ. تو کیا کر دیا؟ ثم پھر اذن اعلان کر دیا. اعلان کیا مؤذن نے، اعلان کرنے والے نے. اعلان کرنے والے نے اذن. اذن اذن اذان. اذان کہتے ہیں نا. اذان کے معنی کیا ہے؟ پکارنا، اعلان کرنا. تو ایک پکارنے والے نے، ایک نے پکارا، مؤذن پکارنے، ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا. اب مؤذن کے معنی کیا ہے؟ اعلان کرنے والا. اذنا اس نے اذان دی، اس نے اعلان کیا. کیا کہا؟ ایتھا اے العید کارواں، اے اونٹوں کے کارواں. عید العید کے معنی ہاں ایک کارواں والے، ایک اونٹوں والوں، ہاں ایک سامان لے جانے والوں، قافلہ.
رک جاؤ، اس طرح کہا ہوگا نا، رک جاؤ، جانا نہیں تم نے، انکم لسارقون، وہ تم تو چور ہو، انکم بے شک تم کیا ہو، بے شک تم ضرور چوری کرنے والے ہو۔ توشہ خانے سے چوری کرنی، اب تو تم چور ہو۔ اب چوری کیا ہے، اس میں پیالہ لگایا، ڈالا ہے خود انہوں نے، اور آواز دی گئی کہ کیا ہے، تم چور ہو۔ اب جب سامان کو دوبارہ اب کھولیں گے، اور سامان کس کے سامان میں سے پیالہ نکلے گا، یوسف کے چھوٹے بھائی سے جب نکلے گا تو پھر یہ سارے کہیں گے کہ جناب ہم تو چور نہیں ہیں، نہ ہم نے زندگی میں چوریاں کی ہیں، نہ ہمیں تربیت ملی ہے، لیکن ایسا ہے کہ اس کا ایک بڑا بھائی تھا یوسف، وہ بھی چور تھا، ہاں؟ اب بیٹھے ہوئے اس کے سامنے کہ اس کا ایک بھائی تھا، یوسف نام تھا، نام نہیں، اس کا ایک بھائی تھا اور اس نے بھی چوری کی تھی۔ اب یوسف تو اندر سوچ رہا تھا کہ دیکھو جی یہ مکاروں کو دیکھو کہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام بالکل آرام، کیونکہ اللہ نے ان کو ایک بڑا مرتبہ دیا، غلط مقام دیا تھا۔ اگر ہم ہوتے نا، ہم تھپڑ لگاتے یا نہیں کرتے، بھائی کیوں اس طرح مجھے چور کہہ رہے ہو، پیسے بھی لے جا رہے ہو، سامان لے جا رہے ہو، چور بھی ہمیں کہہ رہے ہو۔ یہ یوسف علیہ السلام کا کردار، ان بچوں کو ہمیں بھی سبق حاصل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کے کردار سے سبق حاصل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ اپنے اوپر، اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت، اپنی قوم پر توکل نہیں کرنا ہے، توکل ہمیشہ رب پہ کریں۔ یہ پروگرام تھا جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس میں مشکل الفاظ تو ہیں، لیکن آپ نے بہترین انداز میں کوشش کی ہے، وقت دیا ہے، اللہ نے آپ کا وقت کتنا قبول کیا آپ خود بتائیں۔ اب آئے چلتے ہیں یہاں سے، وقال یا بنیا، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میرا یہ مشورہ تمہیں کوئی مدد، کوئی کام نہیں آ سکتا ہے، یعنی یہ کہ اللہ کے اس سے بچا دے گا۔ ان الحکم الا للہ، فیصلے تو اوپر اللہ ہی کرتا ہے، علیہ توکل، تو میں تو اسی پر ہمیشہ توکل کرتا ہوں، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والے ہمیشہ وہ اپنی قابلیت، اپنی دولت، اپنی غرور، تکبر پہ بس اسی پر بھروسہ۔ ولما دخلوا، اور جب وہ داخل ہوئے، من حیث ما امرهم، ما ومن حیث امرهم ابوهم، جیسے باپ نے مشورہ دیا تھا اسی طرح وہ داخل ہوئے۔ اب اس مشورے سے کہہ رہے ہیں کہ ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، یہ مشورہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، الا حاجتا فی نفس یعقوب، یہ یعقوب کی اپنی دل کی خواہش تھی، حاجت تھی، نیڈ تھی، قضاء، جس نے یہ فیصلہ سنایا ہے اپنے بیٹوں کو۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، بے شک وہ علم والا تھا، کیونکہ علم نے ہم نے دیکھ رکھا ہے، ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، حکمت بھی دیتا ہے، علم بھی دیتا ہے، لما علمناہ، جو علم ہم نے اس کو سکھایا تھا، دیا تھا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ ولما دخلوا علی یوسف، کیا بات، اوا الیہ اخاہ، قدو صاحب بولے، جگہ دی اپنے پاس اپنے بھائی کو، الیہ اپنی طرف، ٹوورڈ ہم، اور اپنے بھائی کو، قال انی انا اخوک، انی صاحب بولیں گے، ہاں فکر سوچ سر ادھر ہی لگے گی، بولے ذرا، قال انی انا اخوک، بے شک میں تمہارا کیا ہوں، وہ بھائی ہوں، فکر نہ کرنا، فلا تبتئس، ہاں کہیں رنجیدہ نہ ہو جانا،
کس وجہ سے؟ بما کانوا یعملون، تمہارے بھائیوں نے بھی فتنہ کیا، جو یہ کیا کرتے رہے اس پہ کہیں پریشان نہ ہونا، وہ میرے بھائی کے ساتھ کیا ہوا، یہ سب دل میں کہیں انتقام بات نہ آ جائے، یہ ساری بات اس میں چھپا دی سارا۔ فلما جہزہم بجہازہم، اور جی پھر جب اس کا سامان تیار ہوا، جہازہ، جب جہیز تیار ہوا، سامان تیار ہوا، بجہازہم، اس کا سارا سفری سامان، جعل السقایہ، جی بیٹا بس، ہاں رکھ دیا پیالہ، ٹھیک ہے، فی رحل اخیہ، سر آپ سامان اپنے بھائی، نہیں، فی رحل اخی، اپنے بھائی کے سامان سفر میں، سامان سفر میں، آپ ایسا کریں سامان سفر میں، ثم اذن مؤذن، نے آواز دی، پھر بلانے والے نے آواز دی، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم تو ضرور چوری کرنے والے ہو، چور ہو تم۔ یہ باتیں انشاءاللہ آئندہ کی کلاس میں بڑے اچھے پیرائے میں، ایتھا کا میں سمجھا دیتا لیکن ٹائم زیادہ گزر گیا، انشاءاللہ آئندہ کی کلاس میں آپ کو یہ لفظ سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ جی سر، اگر آپ سوال کرنا